بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 154 میں باب الفال والطیارہ فصل ثانی سے حدیث نمبر 4582 سے لے کر 4586 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير وكان يحب اسم الحسنة رواه في شرح السنة. حضرت ابن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم اچھی فال لیتے تھے اور شگون بد نہیں لیتے تھے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ناموں کے ذریعے فال لینے کو پسند فرماتے تھے. یہ شرح السنہ کی روایت ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت قطن بن قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن قطن بن قبیصة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العیافة والترک والطیارة من الجبت رواہ ابو داود. حضرت قطن ابن قبیصہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا عیافہ، ترک اور شگون بد لینا یہ سب چیزیں جبت میں سے ہیں. یہ ابو داود کی روایت ہے. عیافہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، عیافہ دانی عرب کے ہاں ایک فن سمجھا جاتا تھا اور اس سے فال نکالنے کا عام رواج تھا. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص کسی پرندے کو بگا کر اڑاتا تھا یا وہ خود اڑ کر جاتا تھا تو یہ شخص دیکھتا تھا کہ اس پرندے کا نام کیا ہے، اس کی آواز کیسی ہے اور کس طرف کس انداز سے اڑ کر جاتا ہے. ان تمام چیزوں سے عرب فال نکالتے تھے. زیادہ تر پرندے کے نام اور اس کی آواز سے فال نکالتے تھے. مثلا اڑنے والے پرندے کا نام اگر عقاب ہوتا تو اس سے عقوبت کی بدفعلی لیتے تھے، اور اگر غراب ہوتا تو اس سے غریب الوطن اور سفر کی بدفعلی لیتے تھے، اور اگر نام ہد ہد ہوتا تو اس سے ہدایت اور رہنمائی مراد لیتے تھے. عیافہ اور طیارہ میں اتنا فرق ہے کہ طیارہ عام ہے، خواہ پرندہ ہو یا کوئی اور جانور ہو یا کوئی انسان ہو. اس سے بدفعلی لینے کے طریقے کو طیارہ کہتے ہیں، لیکن عیافہ پرندوں کے ناموں اور آوازوں کے ساتھ خاص ہے. آج کل بھی ایسے اوہام پرست موجود ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں. الترک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ترک کینکریاں مارنے کو کہتے ہیں. عرب کے ہاں فال لینے کی یہ بھی ایک صورت ہوتی تھی. وہ لوگ اپنے مطلب معلوم کرنے کے لیے ہوا میں کینکریاں پھینکتے تھے اور مٹی یا راکھ وغیرہ اڑاتے تھے. جس طرف راکھ اور مٹی زیادہ اڑ کر چلی جاتی تھی یہ لوگ اسی طرف کا سفر کرتے تھے، دوسری طرف کو منحوس سمجھا کرتے تھے. ہمارے ہاں ایک شکاری آدمی چھوٹی سی تھیلی میں راکھ بھر لیا کرتا تھا اور پھر انگلی سے اس کو درمیان سے مارتا تھا. جس طرف راکھ زیادہ چلی جاتی تھی وہ آدمی اسی طرف شکار کے لیے چلا جاتا تھا. شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. یہ صرف توہم پرستی ہے. ترک کا دوسرا مفہوم یہ کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ ریت وغیرہ پر مختلف قسم کے ہندسے لکھتے تھے، اسی طرح خطوط کھینچ کر زائچے بنایا کرتے تھے.
اور اس سے اپنا مطلب نکالتے تھے، جس طرح علم رمل اور جفر ہوتا ہے اس کو بھی شریعت نے منع کر دیا ہے۔ الجبت لفظ جبت سے یا جادو اور کہانت مراد ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ پرندوں کے گزرنے سے اور ان کی آوازوں سے اور ناموں سے اور کینکریاں پھینکنے اور مٹی اڑانے سے بدشگونی لینا اور اس سے فال نکالنا یا رمل اور ذائچہ کے ذریعے حالات معلوم کرنا سب کے سب سحر اور کہانت کے حکم میں ہیں جو شرکیہ کام ہیں۔ یا پھر جبت سے مراد شیطان ہے، تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سارے کام شیطانی ہیں، شیطان اس کو پسند کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك قاله ثلاث وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي۔ وقال سمعت محمد بن إسماعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذا عندي قول ابن مسعود، رواه ابو داود اور ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رسول کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ آپ نے اہمیت ظاہر کرنے کے لیے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، اور ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر بھروسہ اور توکل پر چلاتا ہے، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کسی کام اور سفر کے قصد و ارادہ کے وقت کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس سے بتقاضۂ بشر دل و دماغ میں کوئی وہم اور تردد پیدا ہو، تو اس وہم اور تردد پر قطعاً بھروسہ اور اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس کام کو کیا جائے یا اس سفر پر چلایا جائے۔ یہ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے۔ الطیرہ شرکن، اگر بدشگونی کا پکا عقیدہ کوئی شخص رکھتا ہے اور بدشگونی کو قطعی اور یقینی امر سمجھتا ہے تو یہ شرک جلی ہے جو حرام ہے، اور اگر عام عادت کے مطابق دستور و رواج کے طور پر بدشگونی کرتا ہے تو یہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مشرکین کے طریقوں اور ان کی عادات میں سے ہے۔ بالتوکلی یعنی اوہام پرستی سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ آدمی ہر معاملہ میں اللہ تعالی پر بھروسہ کرے اور شکوک و شبہات کو مسترد کرے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات میں جو کچھ تغیر و تصرف ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ایام و اوقات اور انسانوں اور ان کے حالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا نظام اللہ تعالیٰ کے کاموں پر اثر انداز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہمارے کاموں پر اثر انداز ہے۔ اس روایت کے آخر میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ وما منا، آخر تک یہ سارا کلام حضرت ابن مسعود کا اپنا ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید مجزوم فوضعها معه في القصعة وقال قل ثقة بالله وتوكلا عليه، رواه ابن ماجہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، ایک دن رسول کریم نے ایک جزامی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھانے کے پیالے میں اپنے ساتھ شریک فرمایا اور فرمایا کہ کھاؤ، میرا اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے اور میں اسی کی ذات پر توکل کرتا ہوں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن سعد بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا هامة ولا عدوى ولا تيارة وإن تكن التيارة في شيء ففي الدار والفرس والمرأة، رواه ابو داود۔ حضرت سعد ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم نے فرمایا
ناہامہ کوئی چیز ہے، نہ ایک دوسرے سے بیماری کا لگنا کوئی حقیقت رکھتا ہے، نہ شگون اور بدشگونی میں کوئی حقیقت ہے، اور اگر کسی چیز میں بدشگونی ہوتی تو گھر میں، گھوڑے میں اور عورت میں ہوتی۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ ففی الداری، اس حدیث کی توضیح و تشریح یہاں پر کر رہے ہیں۔ بدشگونی اور نحوست کے سلسلے میں مختلف احادیث منقول ہیں۔ بعض احادیث میں مطلقاً ہر قسم کی اشیاء سے بدشگونی کی نہی اور ممانعت مذکور ہے، اور بعض احادیث میں گھوڑے، گھر اور عورت وغیرہ بعض اشیاء میں نحوست کے ثبوت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، جیسے زیر بحث حدیث میں ہے۔ لہٰذا ان مختلف احادیث میں تطبیق دینا اور مناسبت و موافقت پیدا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء و شارحین اس میں مختلف طرح سے توجیہ پیش کرتے ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ زیر بحث حدیث میں تاجدار انبیاء کا کلام بطور فرض اور بطور شرط ہے کہ فرض کر لو اگر دنیا کی کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، لیکن چونکہ نحوست کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے لہٰذا ان تین چیزوں میں بھی نحوست نہیں ہے۔ قاضی ایاز مالکی نے بھی یہی توجیہ بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں اس کا موقع، محل اور امکان تھا، لیکن جب ان میں نہیں ہے تو پھر کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ اگلی توجیہ کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث، آپ نے خود یہ توجیہ بیان فرمائی ہے کہ گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنگ ہو، گھوڑے میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکش ہو، اور عورت میں نحوست یہ ہے کہ بد زبان اور بد اخلاق ہو۔ تیسری توجیہ ان احادیث میں مطابقت کے لیے کچھ یوں پیش کرتے ہیں کہ یہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ان تین چیزوں کی نحوست کو عام احادیث سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے کہ طبعی طور پر ان تین چیزوں میں نحوست کا دخل ہے۔ مؤثر حقیقی صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ گویا ان احادیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف توہم پرستی ہے، اور بدشگونی لینا یہ عند الشرع جائز نہیں ہے۔